الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد أحمد عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عزیزان محترم، واجب الاحترام معزز سامعین کرام، بزرگان دین، ہمارا دینی مجالس کے اندر بیٹھنے کا مقصد اللہ تعالیٰ کے دین کو سمجھنا، احکامات خداوندیہ کا علم حاصل کرنا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سیکھنا اور اپنے عمل میں لانا، یہ ہمارا مقصد ہوتا ہے۔ اسی مقصد کے پیش نظر گزشتہ کئی جمعوں سے آپ حضرات کے سامنے جمعے کے حوالے سے، جمعے کے دن کے حوالے سے، جمعے کی نماز کے حوالے سے، جمعے کے فضائل کے حوالے سے، جمعے کے مسائل کے حوالے سے اور جمعے والے دن جو خطبے پڑھے جاتے ہیں ان خطبوں کے حوالے سے کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے بیان ہوئی ہیں، اور یہ وہ باتیں ہیں کہ جن کا سیکھنا ہمارے لیے ضروری ہے، کیونکہ میں اور آپ الحمدللہ جدی پشتی مسلمان ہیں اور بحیثیت مسلمان ان باتوں کا علم اور ان باتوں پر عمل یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ گزشتہ جمعہ آپ حضرات کے سامنے یہ بات ہو چکی ہے کہ جمعے کے اندر جو دوسرا خطبہ ہوتا ہے، اس دوسرے خطبے کے اندر جو خطیب جو خطبہ دینے والا ہوتا ہے، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان والی آیت کریمہ کی تلاوت کرتا ہے۔ اس کا ترجمہ بھی گزشتہ جمعے آپ کے سامنے بیان ہو چکا کہ اس مبارک آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے 3 باتوں کے کرنے کا اور 3 باتوں کے نہ کرنے کا حکم دیا ہے، اور یہ ایک آیت کریمہ اگرچہ مختصر ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر جو مضمون رکھا ہے وہ پورے کے پورے دین اسلام کی ترجمانی کرنے کے لیے کافی ہے۔ آپ کے سامنے یہ بات بھی ہو چکی، اس ایک آیت کریمہ پر سننے کے بعد پورے کے پورے قبیلے کے لوگوں نے اسلام بھی قبول کیا تھا، اور ان لوگوں کا اسلام قبول کرنا اس بنیاد پر تھا کہ وہ آیت کریمہ کے اندر بیان شدہ مضمون کو سمجھتے تھے۔ اور میں اور آپ سال کے اندر 48 جمعے ادا کرتے ہیں، اور 48 جمعوں کے اندر اس آیت کریمہ کی تلاوت کے باوجود بھی، سننے کے باوجود بھی، چونکہ معنی مفہوم ہمیں معلوم نہیں ہوتا، اس بنیاد پر بات آئی گئی ہو جاتی ہے یا سنی انسنی کر دیتے ہیں، تو یہ ہمارا نقصان ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے جن 3 باتوں کا حکم دیا ہے ان میں سے پہلی بات ہے عدل،
دوسری بات ہے احسان، اور تیسری بات ہے ایتاء ذی القربہ، یعنی کہ قرابت داروں کو ان کے حقوق دینا۔ اور جن تین باتوں سے اللہ نے منع کیا ہے ان میں سے پہلے نمبر پر فحش، کھلم کھلا برائی، دوسرے نمبر پر منکر، مطلقاً برائی، اور تیسرے نمبر پر بغی، یعنی کہ فتنہ فساد پھیلانا یا بغاوت وغیرہ کرنا۔ تو یہ 6 چیزوں کا بیان ہے اس آیت کریمہ کے اندر۔ ان میں سے پہلی چیز ہے عدل، جس کے متعلق گزشتہ جمعے کچھ باتیں آپ کے سامنے بیان ہو چکی ہیں کہ عدل کس کو کہتے ہیں۔ عدل کا معنی اردو زبان کے اندر انصاف، عدل کا معنی میانہ روی، عدل کا معنی درمیانی راستہ، عدل کا معنی متوسط، کوئی بھی معنی لے لے، سارے معنی اپنی جگہ پر ٹھیک ہیں، لیکن اگر یہ معنی جو میں اور آپ بیان کرتے ہیں، اگر یہ معنی اس حد تک بیان کیا جائے گا تو یہ لفظ عدل کا جو پورا مفہوم ہے وہ واضح نہیں ہوگا۔ اس پورے مفہوم کو واضح کرنے کے لیے ہمیں عدل کا ایسا ترجمہ کرنا پڑے گا کہ اس کے اندر پورا کا پورا معنی آ جائے۔ تو ہمارے بڑوں نے عدل کا معنی یہ بیان کیا کہ عدل کہتے ہیں حقدار کو اس کا حق دیا جائے، جس کا جو بھی حق بنتا ہے اس کو اس کا وہ حق دیا جائے۔ پھر اس کے اندر لمبی تفصیلات ہیں، اللہ کا حق اللہ کو دیا جائے، نبی کا حق نبی کو دیا جائے، انسان کے اپنے اعضاء کا بدن کا حق ہے، بدن کو اس کا حق دیا جائے، پڑوسیوں کو حق دیا جائے، اللہ کی مخلوقات میں سے جاندار ہیں یا بے جان ہیں، کوئی سی بھی ہیں، ان تمام کے تمام کو ان کا حق دیا جائے تو کہا جائے گا یہ بندہ عادل ہے اور اس بندے نے عدل سے کام لیا۔ دوسری بات گزشتہ جمعے آپ کے سامنے یہ بیان ہوئی کہ عدل کی ضد آتی ہے ظلم۔ ظلم کا مطلب میرے اور آپ کے یہاں ظلم کہا جاتا ہے کسی کو دبانا، گالی دینا، مارنا، تھپڑ مارنا، اگلے کا حق دبانا، اس کو ظلم کہتے ہیں۔ جبکہ ظلم کا اگر اتنا مختصر سا مفہوم بیان کریں تو بہت ساری چیزیں اس سے نکل جائیں گی۔ اس وجہ سے جیسے عدل کے مفہوم کے اندر بہت زیادہ وسعت ہے، ظلم کے مفہوم کے اندر بھی بہت سارا وسعت ہے۔ تو ظلم کا مطلب ہم یہ کریں گے کہ ظلم کا معنی ہم یہ نکالیں گے کہ جس چیز کا جو حق بنتا ہے کہ جس چیز کا جو مقام بنتا ہے اس کو اس کے مقام سے ہٹا دیا جائے۔ جس چیز کا جو حق ہے، جو مقام ہے، اس کو اس کے مقام سے ہٹا دیا جائے۔ مثال کے طور پر اب آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ نماز 1 بجے ہوگی، میری بات سمجھیے گا، آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ نماز 1 بجے ہوگی، لیکن آپ حضرات 12 بجے کیوں آئے؟ دین سیکھنے کے لیے آئے۔ تو جب دین سیکھنے کے لیے آئے تو دین سیکھنے کا بھی ایک طریقہ ہے، دین سیکھنے کا بھی ایک طریقہ ہے کہ باادب ہو کر بیٹھنا ہے، باادب ہو کر بیٹھنا ہے، اپنی سوچ کو بالکل یکسوئی کے ساتھ جمع کر کے بیٹھنا ہے، خطیب کے قریب بیٹھنا ہے، بیچ میں درمیان میں فاصلہ نہیں چھوڑنا۔ یہ نہیں کہ کوئی بندہ ٹیک لگا کر بیٹھ جائے، یہ نہیں کہ کوئی بندہ اپنی مرضی سے بیٹھ جائے۔ جائز ہے لیکن ظلم ہے، جائز ہے لیکن ظلم ہے، اس لیے کہ جو مقام اس موقع پر آپ کی جانب متوجہ ہونا تھا اس مقام کا تقاضا یہ ہے آپ اپنے آپ کو محتاج بنا کر اس طریقہ کار کے مطابق بیٹھیں جو طریقہ کار بیان کیا گیا ہے۔ اگر اس طریقہ کار سے ہٹ جاتے ہیں تو پھر یہ ظلم کے زمرے میں آئے گا اور کہا جائے گا کہ چندہ اس بندے نے جس چیز کا جو مقام تھا، جو مرتبہ تھا، اس مقام اور مرتبے سے اس کو گرا دیا۔ آری سمجھ رہی میں؟ دوسری چیز جو اس آیت کریمہ کے اندر بیان ہوئی ہے اس کا نام ہے احسان۔ احسان کس کو کہتے ہیں؟ اردو زبان کے اندر جب ہم احسان کا ترجمہ کرتے ہیں تو نیکی آتا ہے، نیکی، حسن سلوک، نیکی یا حسن سلوک۔ احسان کا مطلب یہی ہے کہ نیکی کرنا، حسن سلوک کرنا۔ لیکن یہاں پر جب احسان کا لفظ بولا جاتا ہے تو عام طور پر ایک روایت پیش کی جاتی ہے کہ جس روایت کے اندر سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے ہیں اور آ کر احسان کا مطلب پوچھتے ہیں تو سرکار کا آگے سے جو جواب ہے اس جواب کے اندر سرکار نے فرمایا احسان نام ہے ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ احسان اس بات کا نام ہے کہ تو اللہ کی عبادت اس انداز سے کر
تو اللہ کی عبادت اس انداز سے کر گویا کہ تو اللہ کی ذات کو دیکھ رہا ہے۔ اور اگر یہ کیفیت پیدا نہیں ہو رہی تو دوسرا طریقہ کار یہ ہے اللہ کی عبادت اس انداز سے کر کہ اللہ کی ذات تجھے دیکھ رہی ہے۔ اب جب احسان کا یہ مطلب بیان ہوا کہ ان تعبد اللہ، کہ تو اللہ کی عبادت کر، تو جب اللہ کی عبادت کی بات کی جاتی ہے تو ہمارے ذہن فوراً نماز کی طرف چلے جاتے ہیں۔ گویا کہ میں اور آپ اللہ کی عبادت صرف نماز کو سمجھتے ہیں، اس لفظ کو اٹھا کر نماز کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں، جبکہ اس لفظ کا تعلق نماز کے ساتھ نہیں ہے بلکہ اس لفظ کا تعلق پورے کے پورے دین کے ساتھ اور پوری کی پوری عبادات کے ساتھ ہے۔ آ رہی سمجھ رہی بات؟ اب بات میں آ رہی؟ ٹھیک ہے، توجہ ہے جان صاحب؟ توجہ نہیں ہے؟ انتہائی ہمارے توجہ سے سنیے گا بات۔ اب ایک عبادت ہے، نماز ہم پڑھتے ہیں، ابھی میں نے کہا نا، آپ پھر بولتے ہو آپ لوگ، ابھی میں نے کہا ظلم کس کو کہتے ہیں، پھر بھی جو ٹیک لگائے ہوئے ہیں وہ ٹیک لگائے بیٹھے ہیں، ایسا ہے کہ نہیں؟ ایسا ہے کہ نہیں؟ اس وجہ سے بار بار متوجہ کرنا پڑتا ہے کہ توجہ کے ساتھ بیٹھا کریں۔ آج سمجھ میں حاجی حسن صاحب، حاجی حسن صاحب زندگی میں مرنے سے پہلے ایک مرتبہ 4 مہینے فرض سمجھ کے لگا لو بھیا، تو 4 مہینے کا اور کوئی فائدہ ہو نہ ہو دین کی بات سننے کا طریقہ سمجھا دیتے ہیں کہ دین کی بات کیسے سنی جاتی ہے، دل میں اللہ کی ذات ڈال دیتی ہے، لیکن اس کے لیے ادب اور بیٹھنا اس طریقہ کار کے مطابق جو طریقہ کار بیان ہوتا ہے اس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ احسان کے متعلق میرا اور آپ کا نظریہ اور ذہن یہ کہتا ہے احسان کا تعلق نماز سے ہے، احسان کا تعلق نماز سے ہے، اس میں انکار نہیں، لیکن احسان کا تعلق نماز سے اس بنیاد پر ہے کہ نماز ایک عبادت ہے اور احسان کا تعلق عبادت سے ہے، لیکن عبادت فقط نماز نہیں ہے۔ عبادت خالی نماز ہو تو پھر تو کہانی خراب ہو جائے گی۔ جو ہم روزی کماتے ہیں کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، کہ ایمان کے بعد سب سے بڑی عبادت وہ حلال کمائی کرنا ہے، تو گویا کہ کمانا بھی تو عبادت ہے۔ ہم اپنے بیوی بچوں کا نان نفقہ پورا کرتے ہیں، ان کے لیے بھاگ دوڑ کرتے ہیں، اگر ہم خالی نماز کو عبادت کے ہیں اور ان کے لیے بھاگ دوڑ کو عبادت کے زمرے میں نہ لائیں تو پھر ہمیں بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالنے پر صدقے کا ثواب نہیں ملے گا۔ اگر ہم خالی نماز کو عبادت کے ہیں تو پھر پڑوسی کے حقوق جو قرآن و سنت کے اندر بیان ہوئے اگر ہم ان کی ادائیگی نہ کریں اس پر اللہ کی طرف سے پکڑ نہیں آنی چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پڑوسی کا حق ادا کرنا بھی عبادت ہے۔ جب ہم نماز کے ساتھ ہی یا نماز ہی کو عبادت کے زمرے میں لائیں گے تو دین اسلام تنگ ہو جائے گا، جبکہ اللہ نے دین اسلام کے اندر عبادتوں کا جو مجموعہ رکھا ہے وہ بے شمار رکھا ہے، لہذا ہر عبادت کے اندر احسان مطلوب ہے، ہر عبادت کے اندر احسان مطلوب ہے۔ اگر نماز کے اندر کھڑے ہیں تو احسان کا مطلب کیا ہے؟ عبادت کرتے ہوئے ہاتھ اٹھائیں گے، اس موقع پر اپنے تصورات میں یہ تصور کریں میرے ہاتھ اٹھے، اللہ کی بارگاہ کے درمیان سے پردے اٹھے، اور جب میں اللہ اکبر زبان سے کہوں گا تو گویا کہ اپنی سر کی آنکھوں سے اللہ کی ذات کو دیکھ رہا ہوں گا، اور اس اللہ کو دیکھ کر میں کہوں گا اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ یہ تو افضل طریقہ ہے، اور اگر ایسا نہیں ہو سکتا تو دوسرا طریقہ میں ہاتھ اٹھاتے ہوئے کم از کم اتنا تصور کر لوں کہ میری پاور اتنی نہیں کہ درمیان کے پردوں کو ہٹا کر اللہ کی بارگاہ تک پہنچ سکے میری نگاہیں، کم سے کم اتنا تو ہو حاجی حسن، کم سے کم اتنا تو ہو اللہ کی ذات مجھے دیکھ رہی ہے۔ حاجی صاحب توجہ نہیں آپ کی، حاجی سمجھ میں اتنا تو ہو کم سے کم اللہ کی ذات مجھے دیکھ رہی ہے۔ نماز کی حد تک تو بات ٹھیک ہے، آپ جب ہاتھ اٹھاتے ہیں یا وہاں تصور کریں یا وہاں کا تصور یہاں کریں، کہانی ختم ہو جائے گی۔ لیکن سوال یہ ہے اگر خالی اسی کے اندر مطلوب ہے تو پھر یہ کیوں کہا گیا کہ اگر میدان جنگ کے اندر کسی کو قتل کرنا ہو تو قتل کے اندر بھی حسن احسان کا معاملہ کرنا ہے، اگر جانور کو ذبح کرنا ہے تو وہاں پر بھی حسن اور احسان مطلوب ہے۔
اس سے یہ پتہ چلا عبادت فقط نماز نہیں ہے، عبادت کا دائرہ کار وسیع ہے اور تمام تر عبادات کے اندر احسان مطلوب ہے۔ جانور کو کاٹنا ہے، جانور کو جانور کے سامنے مت کاٹنا جائز ہے، احسان والا معاملہ نہیں ہوگا۔ جانور کو کاٹنا ہے، بھوکا پیاسا مت کاٹنا جائز ہے، لیکن احسان والا معاملہ نہیں ہوگا۔ جانور کو کاٹنا ہے، چھری کو تیز کر لینا، اگر چھری کند ہے کٹ جائے گا، جائز ہے، احسان والا معاملہ نہیں ہوگا۔ جانور کو کاٹنا ہے تو چھری اس سے چھپا کر رکھنا جائز ہے دکھانا، لیکن اگر دکھا دیا احسان والا معاملہ نہیں ہوگا۔ جانور کو کاٹنا ہے، مقصد اس کا خون بہانا ہے، ان 4 رگوں کو کاٹو، خون نکل گیا، کام پورا ہو گیا، احسان کا معاملہ آ گیا۔ اب اس کی گردن کو بدن سے الگ مت کرنا کہ یہ احسان کے خلاف ہوگا۔ ٹھیک ہے، جانوروں کو پالنا پالو، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن احسان کے ساتھ پالو۔ جب تم نے ان کی آزادی کو سلب کر دیا، اپنے گھر کے پنجرے میں لا کر ان کو بند کر دیا، اب احسان کا معاملہ کیا ہے؟ ان کے پانی کا، ان کے دانے کا انتظام کرنا بھی تمہاری ذمہ داری ہے۔ یہ ہے احسان۔ یہ کیا ہے؟ یہ احسان۔ اگر اس کے برخلاف ہوگا، مسلمان رہیں گے لیکن اللہ کے کاغذوں میں ہم عادل نہیں ہوں گے اور اللہ کے کاغذوں میں ہم محسن نہیں ہوں گے، احسان کرنے والے نہیں ہوں گے۔ ان اللہ یأمر بالعدل، اللہ کی ذات تمہیں عدل کا حکم دیتی ہے اور اللہ کی ذات تمہیں احسان کرنے کا حکم دیتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلے زمانوں کے اندر ایک خاتون تھی، اس خاتون نے ایک بلی کو پنجرے کے اندر بند کر دیا، اس کے پانی کا انتظام نہیں کرتی تھی، اس کے کھانے کا انتظام نہیں کرتی تھی، پنجرے کا دروازہ بند کیا، اس کو آزاد بھی نہیں چھوڑتی تھی، وہ اسی حالت میں پنجرے کے اندر دب کر بھوک اور پیاس کی وجہ سے مر گئی۔ اللہ نے اس کی بنیاد پر اس عورت کو اٹھا کر جہنم کے اندر ڈال دیا۔ احسان نہیں کیا۔ احسان مطلوب ہے۔ آگے روزے رکھیں گے انشاءاللہ، آگے ہم روزے رکھیں گے انشاءاللہ، رمضان المبارک کے مہینے میں تراویحیں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ان تراویحوں کے اندر بھی احسان مطلوب اور اس روزے کے اندر بھی احسان مطلوب۔ ہم نے روزہ کس کے لیے رکھنا ہے؟ اللہ کے لیے رکھنا ہے۔ ہم نے روزہ کس کے لیے رکھنا ہے؟ اللہ کے لیے۔ لیکن روزہ رکھنے کے بعد اپنا پارا ہائی کر لینا، اپنے چہرے پر بارہ بجا دینا، اپنے چہرے کا رنگ اڑا لینا، لوگوں کے سامنے یہ ظاہر کرنا کہ میں روزے کی حالت میں ہوں، بالکل مریلوں کی طرح رہنا، روزہ ہو جائے گا۔ احسان والا روزہ جو مطلوب ہے وہ روزہ نہیں ہوگا۔ تراویح کے اندر آ کر کھڑے ہوتے ہیں، ہم سب کو معلوم ہے کہ رمضان المبارک کے دن کی عبادت روزہ اور رات کی عبادت تراویح ہے، لیکن تراویح کے اندر آتے ہیں بددل ہو کر کھڑے ہوتے ہیں، تراویح کے اندر آتے ہیں پیچھے آ کر بیٹھ جاتے ہیں، جب امام رکوع میں جاتا ہے آ کر مل جاتے ہیں۔ یہ تراویح ہو تو گئی لیکن احسان والی تراویح نہیں ہوئی۔ جتنی بھی عبادات ہیں ان عبادات کے اندر اگر غور کیا جائے تو احسان نہ ہونے کی وجہ سے ان عبادات پر جو ملنا چاہیے تھا وہ ہمیں ملتا نہیں ہے۔ آ رہی سمجھ میں؟ آپ حضرات کو پتہ کی بات بتاؤں، شریف انصاری صاحب ہمارے بڑے فرماتے ہیں، اگر آج قبرستان والوں سے پوچھو جا کر، اگر تمہیں اختیار دیا جائے دنیا میں آنے کا تو دنیا میں آنے کے لیے کون سا وقت مانگو گے؟ تو ساری قبرستان کے مردے کہیں گے ہمیں رمضان المبارک کا ایک دن مل جائے، ہمیں رمضان المبارک کا۔ اب یہاں پر ماشاءاللہ یہاں سے لے کر یہ پورے بوڑھے بوڑھے جوان ماشاءاللہ بیٹھے ہیں، زندگی میں کتنے رمضان گزار دیے، روزے رکھے الحمدللہ سب نے، لیکن ان روزوں کے رکھ کر اس روزے کی حالت میں گالی دی، احسان کی ماں مر گئی، احسان کی ماں مر گئی، غیبت کر لی، احسان کی ماں مر گئی، بد نظری کر لی، احسان کی ماں مر گئی، غیبت کر لی، گالی دے دی، یہ ہر وہ کام کر لیا جو شریعت نے منع کیا۔ روزہ ہو گیا، فرض ادا ہو گیا، لیکن اللہ کو جس درجے کا احسان مطلوب تھا کہ جس روزے پر اللہ نے اپنا آپ ہمیں دینا تھا وہ روزہ آج تک زندگی میں ہمیں نصیب نہ ہوگا۔ آری سمجھ میں؟ کتابوں کے اندر آتا ہے جو بندہ جمعے کا دن
मसनून आमाल आदाब की रियायत रखते हुए गुजारता है, उसका अगला हफ्ता सही गुजरता है। जो बंदा रमज़ान अल मुबारक का महीना मसनून तरीके से आदाब की रियायत रखकर गुजारता है, उसका पूरा साल बेहतरीन गुजरता है। और जो बंदा हज बैतुल्ला मसनून आमाल आदाब और रियायत के साथ अदा करता है, उसकी पूरी ज़िंदगी बेहतरीन गुजरती है। अब हमारे मजमा में हाजी भी बैठे हैं, अल्लाह की पनाह ऐसे हाजियों से, हैं रोज़ेदार भी बैठे हैं, अल्लाह की पनाह ऐसे रोज़ेदारों से, और जुमे वाले तो बहुत सारे बैठे हैं। वजह क्या है? इबादत है, इबादत का इनकार नहीं, उस इबादत के अंदर मौजूदा एहसान का इनकार है। जो एहसान एक सिफत है, उस सिफत को हासिल करने की कोशिश नहीं की जाए। इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदल वल इहसान, अल्लाह हुक्म देता है अदल का और अल्लाह हुक्म देता है एहसान का। तीसरी बात जिसका अल्लाह हुक्म देता है उसका नाम है ईताए दिल कुर्बा, कराबतदारों के हुकूक अदा करना। कराबतदार कौन है जनाब? अल्लाह ताला ने मुझसे मेरे खून के जितने भी रिश्तेदार रखे हैं वो सारे के सारे मेरे कराबतदार हैं। उन तमाम के तमाम कराबतदारों का जो हक बनता है वो हक उनको देना। अब सवाल ये है कराबतदारों के हुकूक क्या हैं? वो तो बात की बात है, पहले सीढ़ी पर पहले दर्जे पर हम ये तो समझे कराबतदार हैं कौन, कराबतदार हैं कौन? मेरा बाप, मेरी माँ, ये दो बंदों को ले ले। अब्बा, अब्बा का अब्बा, अब्बा का अब्बा ऊपर चले जाए, अब्बा, अब्बा का भाई, अब्बा की बहन, अम्मा, अम्मा का अब्बा, अम्मा की अम्मा, अम्मा की बहन, अम्मा का भाई, ये कराबतदार मोटे मोटे। अब ये जो अब्बा है, इस अब्बा का जो भाई है, इस भाई की जो औलाद है कराबतदार। ये जो अब्बा है, इस अब्बा की जो बहन है, उसकी जो औलाद है, यह कराबतदार। ये अम्मा है, अम्मा की अम्मा, अम्मा का भाई, उसकी औलाद, मेरी कराबतदार। अम्मा के भाई की औलाद, ये मेरी कराबतदार। ये सारे के सारे क्या हो गए? कराबतदार हो गए। अब इन तमाम कराबतदारों का इल्म होना ये पहले दर्जे में ज़रूरी है। जब हमें पता होगा कि ये मेरा कराबतदार है तो हक की जब बात आएगी तो हक की अदायगी के बारे में सोच विचार भी होगी। लेकिन हमें पता ही ना हो तो फिर क्या होगा? आज हमारे ज़माने के अंदर एक मुसीबत आ गई है, लफ्ज़ अंकल और लफ्ज़ आंटी। सुनिएगा, बुरा मत बनाइएगा, हम किसी को गाली नहीं देते। एक है अंकल और एक है आंटी। अंकल भी जायज़ है, आंटी भी जायज़ है, लेकिन इस कमबख्त अंकल ने और आंटी ने हमारे रिश्तों को भुला दिया। ठीक है, अरे समझ, ये कौन है जी? हमारी आंटी हैं। ये कौन है जी? हमारे अंकल हैं। आपके सामने चार औरतें हैं, चार औरतें हैं। एक आपकी फुफ्फो है, एक आपकी फुफ्फो है, और एक आपकी खाला है, एक आपकी ममानी है, और एक आपकी चची है। ये चार ही औरतें आपको टकराएंगी अम्मा के अलावा। इन चार में से फुफ्फो को भी आपने कहा आंटी, आपने खाला को भी कहा आंटी, आपने चची को भी कहा आंटी, आपने ममानी को भी कहा आंटी। अब यहाँ पर मसला गड़बड़ हो गया। ऊपर वाली दोनों को आपने आंटी कह दिया, नीचे वालियों को भी आंटी कह दिया, और आपके लफ्ज़ आंटी कहने की वजह से ये चारों बराबर हो गई। पर शरीयत की नज़र में ये चारों बराबर तो नहीं है, इन सब के अलग अलग हुकूक हैं। ये फुफ्फो है, ये मरते दम तक मेरी महरम है, इससे मेरा निकाह नहीं हो सकता। ये खाला है, ये मरते दम तक मेरी महरम है, इससे निकाह नहीं हो सकता। यदि ये मुमानी है, ये मेरी महरम नहीं है, ये जब तक मेरे मामू के निकाह में नहीं आई थी ये तो मेरी कराबतदार भी नहीं थी। मामू के निकाह में आने की वजह से, मामू की वजह से ये मेरी कराबतदार बन गई। लेकिन मामू अगर मर गया, ये मामू ने तलाक दे दी, इस औरत से मेरा कोई रिश्ता नहीं, लेकिन ये भी मेरी आंटी है, ये मेरी चची है, ये मेरी चची है, ये मेरे चचा के निकाह में आने से पहले मेरी कुछ नहीं लगती थी, चचा के निकाह में आने पर ये मेरी कराबतदार बन गई। चचा के इंतकाल
یا طلاق کے بعد، اس سے میرا کوئی رشتہ نہیں ہے، لیکن دنیا داری کی نظر میں یہ میری انٹی ہے۔ اس لفظ انٹی کی وجہ سے ہمیں اپنے رشتوں کے بارے میں کوئی بھی نہ تو معلومات ہوتی ہیں اور نہ ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے انساب کا علم حاصل کرو، اپنے نسب کے بارے میں معلومات رکھو، کون ہو، کون ہے تمہارے، کون کون تمہارے ہیں۔ جب یہ پتہ ہوگا اس کے بعد کہیں جا کر ہمیں معلومات ہوں گی کہ ان کے ساتھ ہم نے ایسا کرنا ہے اور ان کے ساتھ ہم نے ایسا کرنا ہے۔ آ رہی سمجھ میں؟ اب اپنے دل پہ یاد رکھ کر بتاؤ کہ ہم میں سے کوئی ایسا مائی کا لال ہے جو کھڑا ہو کر دعویٰ کر سکے کہ نہیں نہیں نہیں، مجھے اپنے سارے رشتوں کا 100% یقینی علم ہے؟ پرانے بڈھوں کی بات نہیں، نئے نوجوان، انٹی انکل کے چکر میں پھپھا مر گیا، پھپھی مر گئی، کوئی پتہ ہی کوئی نہیں، خالہ مر گئی، خالو مر گیا، پتہ ہی کوئی نہیں۔ ایتاء ذی القربى، قرابت داروں کو ان کا حق دو۔ پہلے قرابت داروں کو پہچانو تو صحیح، پہلے قرابت داروں کو پہچانو تو صحیح، جب قرابت دار کو پہچانیں گے تو پھر کہیں جا کر بات بنے گی۔ یہ کون ہے جی؟ یہ میرا کزن ہے جی۔ یہ کون ہے؟ میرا کزن ہے۔ لفظ کزن کے اندر ہم نے پھوپھی ذات کو بھی ڈال دیا، خالہ ذات کو بھی ڈال دیا، تایا ذات کو بھی ڈال دیا، ماموں ذات کو بھی ڈال دیا، سارے اس کے اندر آ گئے۔ کیسے پتہ چلے گا؟ اب ظاہر ہے کہ جو ایک طرف ہمارا ماموں ذات ہے، ایک طرف ہمارا خالہ ذات ہے، ایک طرف ہمارا پھوپھی ذات ہے، ان تمام رشتوں کے اندر جب تک فرق نہیں کریں گے ان لوگوں کے حالات کا ہمیں علم کبھی بھی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ کے اندر فرمایا ایتاء ذی القربى، جو تمہارے قریب کے رشتہ دار ہیں، جو تمہارے خون کے متعلقہ لوگ ہیں، ان کو ان کے حقوق ادا کرنا یہ اسلام کی بنیادی تعلیمات میں سے ہیں، اور ان تعلیمات کا مقصد یہی ہے تاکہ آپس میں صلہ رحمی والا معاملہ برتا جائے۔ جب رشتوں کا پتہ نہیں ہوگا تو آپ دیکھیں نا کہ کوئی رشتہ بھی نہیں ہوتا، ایک بندے کا بڑا خاندان، لیکن اس کی شادی بیاہ کے موقع پر یا اس کی غمی خوشی کے موقع پر اغیار آتے ہیں، اپنے قریب نہیں آتے۔ وجہ ہم نے اپنے اپنوں کو کبھی پہچانا نہیں، ان کے حقوق کے بارے میں کبھی فکر نہیں کی، کبھی ہم نے ان کو اپنے قریب کرنے کی کوشش نہیں کی۔ اس کا یہ لازمی خمیازہ نکلتا ہے۔ سرکار کی تعلیم کے مطابق صلہ رحمی کا جو فائدہ ہے دنیاوی اعتبار سے بھی ہے اور آخرت کے اعتبار سے بھی ہے، صلہ رحمی وہی بندہ کرے گا جس کو اپنے رشتوں کی پہچان ہوگی، جس کو اپنے رشتوں کی کیا ہوگی؟ پہچان۔ اعجاز میں مزہ نہیں آ رہا؟ دیکھو نہیں آ رہا، ٹھیک ہے؟ رشتوں کی پہچان ہوگی۔ اب رشتوں کی پہچان کیسے کی جائے؟ 10 منٹ بیٹھ جائیں، آدھا گھنٹہ بیٹھ جائیں، سوچ لیں میرا ابا، یہ میری اماں، میرے ابا کا ابا، میری اماں کا ابا، اس کی بہن فلاں 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 فلاں، تو 10 منٹ لگ جائیں گے۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اب ہم جا کر ان کے حقوق کے بارے میں سوچ بچار کرنے کی پوزیشن میں آ جائیں گے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلہ رحمی کے 4 فوائد بتلائے ہیں۔ پہلا فائدہ، صلہ رحمی کی وجہ سے مال کے اندر برکت ہوتی ہے۔ مال کے اندر کیا ہوتی ہے؟ برکت ہوتی ہے۔ حدیث پاک کے اندر تو یہاں تک فرمایا گیا ایک گھر کے لوگ بظاہر فاسق فاجر ہوتے ہیں، گناہگار ہوتے ہیں، لیکن صلہ رحمی کے عمل کی وجہ سے اللہ ان کی روزی کو بڑھاتا رہتا ہے۔ بری موت سے بچنا، عمر کے اندر برکت، روزی کے اندر، اولاد کے اندر برکت، یہ صلہ رحمی کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ اور صلہ رحمی کا پتہ یا صلہ رحمی کا عمل انسان تب کرنے کی پوزیشن میں ہوتا ہے جب اس کو اپنے رشتہ داروں کے بارے میں پتہ ہوتا ہے۔ آ رہی ہے؟ بولو۔ ہماری ایک اور مصیبت ہے، چونکہ گھر قریب قریب ہیں، پاکستان غریب ملکوں کا، غریب لوگوں کا وہ ہے نا، تو بچہ پیدا ہو جاتا ہے، بچہ پیدا ہو گیا اور بچے کی پیدائش کے بعد مائیں اس بچے کو لے کر پڑوسیوں کے گھر پہ چلی جاتی ہیں۔ اللہ کی جان، پڑوسی کے گھر پر جس خاتون کے گھر پر جانا ہوتا ہے اس کی گود میں بھی بچہ ہوتا ہے، بچے کو کھلاتے کھلاتے وہ اگلی والی اس بچے کو دودھ پلا دیتی ہے۔
جائز ہے، انکار تو نہیں، تو رشتہ پڑ گیا جناب. اب وہ خاتون رضائی ماں بن گئی، وہ خاتون رضائی ماں بن گئی، اس کا ابا رضائی باپ بن گیا. اب یہ بچپن میں حرکتیں ہوتی ہیں، اولاد کو والدین اس بات کا پتہ نہیں بتلاتے، اور رضاعت کے باوجود یہ بچہ ان کے حقوق مار رہا ہوتا ہے، حالانکہ وہ اس کی ماں اور اس کے باپ کے درجے کے اندر ہے. پھر تھوڑا سا اور بڑا ہو جاتا ہے، رشتوں کی بات آتی ہے، اسی گھر کے اندر رشتہ بھی ہو جاتا ہے، حالانکہ یہ جس بچے نے اس خاتون کا دودھ پیا، اس خاتون کی ساری اولاد اس بچے کے اوپر حرام ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، اللہ نے پہلے کہا ایتاء ذی القربی، قرابت داروں کو ان کا حق دیا جائے. تو جب قرابت داروں کی جانچ پڑتال کریں گے، ہمارے بہت سارے رشتہ دار نکل آئیں گے. جب بہت سارے رشتہ دار نکل آئیں گے، ان تمام رشتہ داروں کے بارے میں سوچ وچار کریں گے. یہ صلہ رحمی والا عمل ہوگا تو ہمارا جو رونا دھونا ہے یہ ختم ہو جائے گا کہ روزی کے اندر پریشانی ہے، مال کے اندر بے برکتی ہے، بری موت سے حفاظت. ان تمام چیزوں کا سدباب رشتہ داروں کے حقوق کو پہچان کر ان کے ساتھ صلہ رحمی والا معاملہ کیا جائے. اس آیت کریمہ کے اندر 3 باتوں کا حکم، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی. اللہ عدل کا حکم دیتا ہے، اللہ احسان کا حکم دیتا ہے، اور اللہ قرابت داروں کو ان کا حق دینے کا حکم دیتا ہے. وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ. 3 باتیں جن سے اللہ منع کرتا ہے، ان تینوں کا تعلق گناہ سے ہے. الفاظ الگ الگ ہیں لیکن مقصد ان تینوں چیزوں کی شناعت کو اور برائی کو بیان کرنا ہے. پہلی چیز جس سے اللہ منع کرتا ہے اس کو کہا جاتا ہے فحش، گندگی. فحش کا مطلب کیا ہے؟ فحش کے مفہوم کے اندر بہت بڑا پیغام ہے. آسان لفظوں میں یہ سمجھ لیں، وہ چیز جس کو اللہ بھی برا سمجھے اور مخلوق بھی برا سمجھے. مثال کے طور پر گالی دینا، گالی کو اللہ بھی ناپسند کرتا ہے، اللہ کی مخلوق بھی ناپسند کرتی ہے. غیبت کرنا اللہ بھی حرام کہتا ہے، مخلوق بھی برا سمجھتی ہے. جھوٹ بولنا اللہ بھی غلط سمجھتا ہے، اللہ کے بندے بھی غلط سمجھتے ہیں. اللہ نے پہلی بات جس سے منع کیا ہے وہ ہے فحش. وہ کیا ہے؟ اب جمعے کے اندر ہم خطبہ سنتے ہیں لیکن اس کے باوجود ہمیں ترجمہ معلوم نہ ہونے کی وجہ سے اگر ہماری زندگی میں جھوٹ موجود ہے تو گویا کہ یہ فحش والا بڑا ایک عنصر ہے جو ہمارے من میں موجود اور اللہ کی ذات ہمیں اس سے منع کرتی ہے. آ گئی منکر. منکر کا مطلب مطلق برائی، ایسا برا کام کہ جس کو اللہ کی ذات برا سمجھتی ہے لیکن اللہ کی مخلوق برا نہیں سمجھتی. مثال کے طور پر ایک بندے کا وضو ٹوٹ گیا، ایک بندے کا وضو ٹوٹ گیا تو وضو ٹوٹنے پر اس کو لوگ تو برا نہیں سمجھتے، لوگ تو اس کو برا نہیں سمجھتے، لیکن اللہ کے کاغذوں میں اس وقت یہ بندہ گندا ہے، یہ قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، یہ نماز نہیں پڑھ سکتا، نماز نہیں پڑھ سکتا. اس کو کہا جاتا ہے منکر. اللہ کی ذات نے فحش سے بھی منع کیا، اللہ کی ذات نے منکر سے بھی منع کیا. اور تیسری چیز آتی ہے والبغی. اللہ کی ذات نے بغاوت سے بھی منع کیا، اللہ کی ذات نے بغاوت سے بھی منع کیا. اب یہ 3 قسم کی برائیاں ہیں، یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ گویا کہ دنیا بھر کے اندر پائی جانے والی تمام برائیوں کا مجموعہ اللہ نے 3 الفاظ کے اندر بیان کر دیا. ان برائیوں کو کرنے والا در حقیقت اللہ کے اوامر کی مخالفت کرنے والا ہے. اب اس کے اندر برائیاں کون کون سی ہیں؟ جھوٹ چھوڑنا پڑے گا، غیبت چھوڑنی پڑے گی، چغل خوری چھوڑنی پڑے گی، بد زبانی چھوڑنی پڑے گی، بد اخلاقی چھوڑنی پڑے گی، کینہ پروری چھوڑنی پڑے گی، اپنے دل کو صاف کرنا پڑے گا، بد نگاہی چھوڑنی پڑے گی، زبان کا غلط استعمال چھوڑنا پڑے گا، کانوں کا غلط استعمال چھوڑنا پڑے گا، اپنی سوچ کا غلط استعمال چھوڑنا پڑے گا. یہ چند برائیاں ہیں، برائیوں کا مجموعہ ہے جن مجموعے کو اللہ نے اس ایک آیت کریمہ کے اندر
3 ٹکڑوں کے اندر بیان فرمایا ہے. اگر ان 3 ٹکڑوں پر عمل ہوگا تو ہماری زندگی پاکیزہ ہوگی. بصورت دیگر زندگی ہماری گزر جائے گی لیکن اللہ کی مخالفت کے اندر گزرے گی. ٹھیک ہے؟ آ رہی سمجھ میں؟ آ رہی ہے؟ آج بہت بڑی رات ہے، آج بہت بڑی رات ہے، لیکن آپ لوگوں کی ابھی سے جو نیند کی حالت ہے انشاءاللہ رات کو بھی سوتے رہو گے. آ رہی ہے؟ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی. آگے پھر اللہ کیا فرماتے ہیں؟ یعظکم لعلکم تذکرون. اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت کو قبول کر لو. اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت کو قبول کر لو. اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت کو قبول کر لو. کیا مطلب ہوا؟ اللہ یہ چاہتے ہیں یہ بات تمہیں سنوا کر تاکہ اس کا اثر تم قبول کرو اور اپنے عمل کے اندر اس چیز کو پیدا کرو. اللہ یہ چاہتے ہیں. اللہ تمہیں عادل دیکھنا چاہتے ہیں. اللہ تمہیں محسن دیکھنا چاہتے ہیں. اللہ تمہیں ایتاء ذی القربیٰ کا پیکر دیکھنا چاہتے ہیں. اللہ تمہیں نصیحت کرتے ہیں. ابھی جو نصیحت کی جاتی ہے سننے والے تو بہت سارے ہوتے ہیں، لیکن یہ جو سننا میرا اور آپ کا سننا ہے یہ سننا قابل قبول نہیں. اس لیے کہ اصل سننا وہ ہے کہ جو سننا اثر والا ہو. جب ہمارے سامنے دین کی کوئی بات آ جائے، اب اگر اس پر عمل نہیں کرتے، بھلے وہ کان سے سن لیا لیکن وہ سننا نہ سننا دونوں برابر ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا. ان لوگوں کی طرح مت بن جانا جو کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا جبکہ حقیقت میں انہوں نے سنا نہیں. کیا مطلب؟ وہ بہرے نہیں تھے، ان کے پاس طاقت تھی لیکن طاقت کے باوجود اس چیز کا اثر قبول نہ کر کے عمل کے اندر اضافہ نہیں ہوا. تو وہ کہ سننا نہ سننا برابر ہے. سننا نہ سننا برابر ہے. ایک ہوتی ہے معلومات اور ایک ہوتے ہیں معمولات. دونوں میں معمولی سا فرق ہے. ایک ہوتی ہے معلومات. معلومات ہم میں سے ہر بندے کے پاس اتنی زیادہ ہوں گی، معلومات اتنی زیادہ ہوں گی، لیکن جب بات آتی ہے معمولات کی تو معمولات کا مطلب عمل کے اعتبار سے میں بھی کوڑا اور آپ بھی کوڑے. اور اللہ کی نظر معمولات پر ہے، معلومات پر نہیں. حضرات صحابہ کرام اور ہمارے بچے ان دونوں کا آپس میں موازنہ کریں. ہمارا 8 سال کا بچہ قرآن کریم کا حافظ بن جاتا ہے. حضرات صحابہ کرام کو دیکھیں، ایک سورت سیکھنے میں 2 سال 3 سال 8 سال لگ جاتے تھے. کیا مطلب ہوا؟ کہ ہمارا بچہ صحابہ سے آگے بڑھ گیا؟ نہیں. ہمارے بچے نے قرآن پڑھا، اس کو الفاظ یاد ہو گئے، معلومات میں اضافہ ہوا. حضرات صحابہ کرام اتنا ہی معلوم کرتے تھے جتنا عمل کے اندر آ جاتا تھا. جب تک پچھلی بات پر عمل نہ ہوتا اگلی بات کو سیکھتے نہیں تھے. اس بنیاد پر اگرچہ صحابہ کرام کو وقت تھوڑا ملا لیکن اعمال کے اعتبار سے وہ بہت زیادہ تھے. اللہ کے نبی علیہ السلام کے معمولات حضرات صحابہ کرام کی معلومات ہوتی تھیں. اللہ کے نبی نے جو عمل کیا صحابہ کو اس کا علم ہوتا تھا، پھر صحابہ نے اس علم پر عمل کیا تو جو صحابہ کے معمولات بنے وہ تابعین کی معلومات بن گئی. مطلوب علم نہیں عمل ہے. اس لیے کہ ایک ہوتا ہے علم اور ایک ہوتا ہے عمل اور ایک ہوتی ہے علیم. علیم اللہ کی ذات ہے. میں اور آپ اگر علم کے ذریعے سے اللہ تک پہنچنا چاہیں گے نہیں پہنچ سکتے. علم کے بعد عمل ہوگا. یہ عمل راستہ بتلائے گا کہ علیم تک کیسے پہنچنا ہے. اس بنیاد پر زور دیا جاتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات. نیک اعمال عمل کرو. یعظکم لعلکم. اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت کو قبول کرو، اس اثر کو لو. اگر یہ اثر نہیں لیا گیا
تو یاد رکھیے یہ ہمارا بیٹھنا نہ بیٹھنا، ہمارا پڑھنا نہ پڑھنا، یہ فائدہ مند اتنا ہوگا کہ کان سے خیر کی بات چلی گئی، زبان پر خیر کی بات آ گئی، لیکن اللہ کے یہاں جو مطلوب ہے وہ اثر کو لینا ہے اور اپنی زندگی کے اندر عمل کو پیدا کرنا ہے۔ آئی سمجھ میں؟ یعظکم لعلکم تذکرون۔ حضرات صحابہ کرام امت کے بڑوں نے عمل کے ذریعے سے اللہ کے حکم کو پورا کیا۔ آج میں اور آپ عمل کے اعتبار سے کوڑے ہیں۔ اب مثال کے طور پر ہم میں سے کون سا ایسا بندہ ہے کہ جو یہ سمجھتا ہو کہ مجھے گناہوں کا نہیں پتہ پھر بھی گناہ کرتا ہے؟ کیا داڑھی مونڈنا گناہ نہیں ہے؟ بولو، داڑھی مونڈنا گناہ ہے؟ تو داڑھی مونڈا بھی بولتا ہے کہ گناہ پھر بھی کرتا ہے۔ گانے سننا گناہ ہے کہ نہیں ہے؟ آج کی رات کے بارے میں ہم لوگوں کو سب کو پتہ ہے بہت بڑی رات ہے، لیکن یہ بات آتش بازی پٹاخے پھٹائے جا رہے ہیں، کیا یہ بچے جن کے بچے ہیں یا انسان کے بچے ہیں؟ انسان کے بچے ہیں۔ ان کے باپ حق حلال کماتے ہیں؟ نہیں، حلال کا پیسہ اللہ برباد نہیں کرتا، یہ سارا پیسہ حرام کا ہے جو گلیوں کے اندر پٹاخوں کی نظر ہو جاتا ہے۔ کیا ہمیں پتہ نہیں کہ ہمارے نبی نے منع کیا تھا؟ کیا ہمیں پتہ نہیں کہ ہمارے نبی نے منع کیا تھا؟ وہ غیرت مند باپ اس کی غیرت کہاں مر جاتی ہے کہ بچے کو 50 روپے پٹاخے کے لیے دیتا ہے، کہاں مر جاتی ہے؟ کیا مطلب ہوا؟ اس کو پتہ ہے ناجائز ہے پھر بھی کرے گا، وجہ زندگی میں عمل نہیں ہے۔ بہن بیٹی کی شادی پر ناچ گانا کرے گا، پتہ بھی ہے حضرت فاطمہ کی شادی کے موقع پر یہ گند نہیں ہوا تھا، کرے گا، کیوں کرے گا؟ لوگ کیا کہیں گے؟ معلومات ہیں، عمل نہیں۔ اللہ کو معلومات نہیں، اللہ کو عمل کی ضرورت ہے۔ اللہ کی نظر عمل پر ہوتی ہے۔ اعمال آئیں گے کب؟ جب انسان سوچ کر بیٹھے گا، انسان تصور کرے گا کہ یار یہ بات میرے فائدے کے لیے ہے۔ اگر ہم یہاں بیٹھ کے سوچتے رہیں، سوتے رہیں، بازار کی رونقیں اگر یہاں دماغ کے اعتبار سے لڑاتے رہیں تو زندگی ہماری گزر جائے گی، ہماری زندگی میں چینج نہیں آئے گا۔ ساری سمجھ میں؟ ضرورت اس بات کی ہے اپنی معمولات کو، اپنی معلومات کو اٹھا کر معمولات کے پرڑے میں رکھا جائے، تب کہیں جا کر فائدہ ہوگا۔ آج فجر کی نماز کس کس نے پڑھی ہے؟ ماشاءاللہ سارے مسلمان ہیں ماشاءاللہ۔ اب جنہوں نے نہیں پڑھی وہ جانے، اللہ جانے۔ آپ کو معلوم ہے پچھلے سال 15 شعبان سے لے کر آج کے دن عصر تک کا ہمارا پورا نامہ اعمال کا آج دفتر بند ہو جائے گا، آخری پیج آج فل ہوگا۔ اور ہمارا آخری پیج کھلا کب ہے؟ جب صبح فجر کی نماز میں امام نے کہا اللہ اکبر، یہ فوراً پہنچ گئے اور انہوں نے لکھا کیا؟ صدارت نے آج مکی مسجد کے اندر فجر کی نماز میں اللہ اکبر کہا، پہلا لفظ یہ لکھا گیا۔ ٹھیک ہے، اب یہ پیج ایک کتاب چل رہی ہے نا، یہ کتاب پیج پلٹو، وہ شام تک لکھتے 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 عصر کا وقت جو ہی اللہ اکبر ہوگا نئے فرشتے آ جائیں گے۔ یہ جو آج کتاب بند ہوگی یہ پچھلے پورے سال کی کتاب ہے۔ کتاب بند ہو رہی ہے، پہلے سر ورق پر پہلا لفظ کیا لکھا؟ آج اس نے دن کی ابتدا میں اللہ اکبر کہا۔ اللہ کے سامنے جب یہ نامہ اعمال جائے گا، اگر اللہ کی ذات غصے میں بھی ہوگی اپنے نام کو دیکھ کر اللہ کو پیار آئے گا، آئے گا نہیں؟ اور اللہ نہ کرے جس نے آج بھی فجر بستر کے نیچے پڑی ہے یا ہمیشہ کی طرح آج بھی فجر گول کرتی ہے، فرشتے تو اپنے ٹائم پر آ گئے، وہ تو کسی کے باپ کے نوکر تو نہیں ہے کہ مظہر جو کبھی 8 بجے اٹھے گا تو میں 8 بجے اس کا دفتر نامہ کھولوں گا، نہیں۔ آپ کی بات ویسے مثال دی ہے، آپ ماشاءاللہ کے فجر پڑھتے ہیں، آ رہی سمجھ میں؟ فرشتے اپنے ٹائم پر آئیں گے، فرشتے کیا کریں گے؟ اپنے ٹائم پر آئیں گے۔ اب جب فرشتے اپنے ٹائم پر آئیں گے، اگر حضرت والا سو رہے ہیں، نماز کے لیے تشریف فرما نہیں ہوئے، تو حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ رات کے آخری پہر میں شیطان اٹھتا ہے
کھڑے ہو کر، جیسے چھوٹے بچے نہیں ہوتے ہیں پیشاب کرتے ہیں کھڑے ہو کر، یہ دھار مارتا ہے. وہ دھار کہاں؟ وہ سونے والے کے کان میں، سونے والے کے کان میں. اور وہ فرشتے آئیں گے، کیسی گندی بدبو آ رہی ہوگی اس بے نمازی سے. تو فرشتے تو ویسے بھی خوشبودار مخلوق ہے، تو پہلی لائن میں کیا لکھیں گے آپ خود سوچ لیں. وہ کیا لکھیں گے؟ یہی لکھیں گے کہ حضرت والا نماز کے لیے نہیں اٹھ سکے. اب یہ بند ہوئی کتاب ڈائریکٹ اوپر جائے گی، بند ہوئی کتاب ڈائریکٹ اوپر جائے گی. جب کتاب اوپر جائے گی تو بتلاؤ جس بندے کے نام اعمال کے پہلے صفحے کے پہلے لفظ پر خدا کو یہ لفظ دیکھنے کو ملے، کیا جس نے فجر نہیں پڑے گی کیا خدا اس کے ساتھ کرم کا معاملہ کرے گا یا ناراضگی کا معاملہ کرے گا؟ اتنا قیمتی دن ہے. اپنے اپنے دلوں سے پوچھو، میری طرح منہ بنا کر نہ دیکھو. آپ نے مجھے وہی 10 روپے کا پرانا نوٹ آج بھی دینا ہے، ٹھیک ہے؟ سوچو، آپ لوگوں کے بھلے کے لیے کہا جاتا ہے خدا کے لیے انسان بن جاؤ. جنہوں نے نہیں پڑھی، حدیث پاک کے مطابق جہنم کے دروازے پہ نام لکھ دیا گیا، یہ نامہ اعمال گیا، اس میں لکھا نماز نہیں پڑھی، اور ادھر سامنے جہنم کے دروازے پر نام لکھا ہوا ہے. تو مجھے بتلاؤ خدا کی رحمت آئے گی یا خدا کی طرف سے ناراضگی آئے گی؟ اتنا خطرناک دن ہے. ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں. ہم نے بچوں کو پٹاخے دے دیے، حلوے مانڈے کی تیاریاں کرو، آج حلوہ بکے گا، جلیبی، ساری فضول چیزیں کر رہے ہیں. اللہ میاں جلیبیوں سے خوش نہیں ہوتے. اللہ میاں جلیبیوں سے کوئی، خدا کے بندو آج کا دن تو محنت کا دن تھا، کہاں ضائع کر دیا؟ دن کی ابتدا تو کم سے کم کر دے. حدیثوں میں پوچھ لے، پورے سال کا رجسٹرڈ آج بند ہونے والا ہے. جنہوں نے رات کو جو کچھ دیکھا، جنہوں نے رات کو جو کچھ دیکھا، چلو خیر ہے وہ تو پیچھے چلا گیا نا. آج صبح سے ابھی تک جن شہزادوں نے ماشاءاللہ، ہیں جن شہزادوں نے ماشاءاللہ، جن شہزادوں نے ماشاءاللہ سب لکھ دیا گیا. وہ خدا کے بندوں کو کہتے ہیں انما الاعمال بالخواتیم. اینڈ والا تو کم سے کم اچھا کر لو، آخری صفحہ تو صاف ہو. حکومت بھی جب جانے والی ہوتی ہے آخری سال کے اندر وہ خزانے کا منہ کھول دیتی ہے، ترقیاتی منصوبے، تاکہ اگلی مرتبہ موقع مل جائے. ہم نے کیا کیا؟ ضائع کر دیا. یعظکم لعلکم، اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے، اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے. اگلی بات، آپ میں سے کوئی ایسا ہے جو کہہ سکے کہ میں نے بکری کے جسم پر بال گنے ہیں؟ کوئی ہے؟ قبیلہ کلب نامی یہ قبیلہ تھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق فرمایا، کتابوں میں آتا ہے اس قبیلے میں ہر گھر والوں کے پاس سینکڑوں کی تعداد میں 800 900 1000 تک بکریاں ہوتی تھیں. سرکار نے فرمایا اس رات کے اندر اللہ کی ذات قبیلہ کلب کے بکریوں کے جسم پر موجودہ بالوں کی تعداد کی بقدر لوگوں کو جہنم سے نجات دیتے ہیں. کتنی بڑی رات ہے کہ نہیں؟ لیکن سوال یہ ہے، دن میں جو کچھ کیا تو رات کو ہماری توجہ اللہ کی طرف ہوگی؟ ہم نے تو آج مغرب کے بعد دبا کر پٹاخے، بعض ہمارے خدائی خدمتگار قبرستان کے بعد لائٹنگ اور وہاں پر 10 روپے لے رہے ہوں گے. ہمارا نوجوان تاڑو طبقہ یہ وہاں پر بدنظری کرنے کے لیے جائے گا. ہمارے کچھ اور دیندار ڈسکو والے قوالی کا رات کو پروگرام کریں گے. ساری بکواسات ہیں. ہمارے نبی سے 23 سال میں صرف ایک مرتبہ اس رات میں قبرستان جانا ثابت ہے، لیکن ان حالات کے اندر تو جانا بنتا ہی کوئی نہیں ہے. وہاں جا کے بدنظری ہے، پھولوں کی اتنی چادریں کہ مردے بھی دھب کے مر جاتے ہیں. رات کو دال وہاں پر کھانے ہو، خدا کے بندو یہ ساری فضول چیزیں ہیں. نام مال کو کیوں گندا کرتے ہو؟ اس بڑی رات کے اندر یہ کام نہ کیا جائے. اللہ ہم سب کو حرم لے کر جائے. بولو آمین. اللہ ہم سب کو حرم لے کر جائے. وہاں پر جائیں گے انشاءاللہ. کعبۃ اللہ میں مقام ابراہیم سے یوں آ کر صفا مروہ پر چڑھتے ہیں. ایک ہے صفا، ایک ہے مروہ. بتانے والے بتاتے ہیں کسی زمانے کے اندر صفا مرد تھا، مروہ عورت تھی. ان دونوں کے بچے نہیں ہو رہے تھے. ان دونوں نے کعبۃ اللہ کے صحن میں زنا کر لیا تھا.
اللہ نے دونوں کو پتھروں کا بنا دیا. ان لوگوں نے اٹھا کر ان دونوں کو عبرت کے لیے 2 پہاڑوں کے اوپر رکھ دیا. 2 پہاڑوں کے اوپر رکھ دیا. حالانکہ زنا تو ساری دنیا کر رہی ہے، لیکن اس مقدس مقام پر زنا ہوا. اللہ کی غیرت کو جوش آیا، اللہ نے پتھر کا بنا دیا. آج کی بڑی رات میں مغرب ہوتے کے ساتھ ہی اللہ کی ذات آسمان دنیا پر جب مغفرت کے بہانے ڈھونڈ رہی ہوگی، اللہ نہ کرے ہم میں سے کوئی بندہ غیر شرعی کام کے اندر مبتلا پایا گیا تو کل کو گلا مت کیجیے گا، اللہ کی پکڑ آ سکتی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. جو ہی آج مغرب ہو جائے بھیا مسجد کے اندر آ جانا، مسجد کے اندر آ جانا، موبائل فون کو بند کر لینا، مغرب کی نماز پڑھنا. مغرب ہوتے کے ساتھ بھی اللہ کی طرف سے صدائیں، یہ رونے والے دھونے والے، یہ رونا دھونا آج کر لینا اللہ میاں کے سامنے. اور پھر اس کے بعد فجر تک کا وقت ہوگا ہمارے پاس، یہیں پر بیٹھیے گا، اللہ کو منا کر جائیے گا، تہیہ کر کے آئیے گا. جب تک اللہ نہیں مانے گا آج ہم نہیں اٹھیں گے. ایک فضیلت سنا دو ابو بکر صاحب، آپ تو ماشاءاللہ بہت بڑے ہو گئے، آپ تو بالکل آتے ہی نہیں ہیں ماشاءاللہ. ٹھیک ہے، مغرب کی نماز پڑھو، سنو اور سے سنو، سنو اور سے سنو. مغرب کی نماز پڑھو، بات نہیں کرنا کسی سے. 2 سنتیں پڑھو، بات نہیں کرنا کسی سے. اور اوابین کی 6 رکعت پڑھ لو، بات نہیں کرنا کسی سے. اس کے بعد عشاء تک بات نہیں کرنا کسی سے. عشاء کی اذانوں تک اگر آپ نے اپنے آپ کو قابو کر لیا، عشاء کا وقت داخل ہوگا اور جنت کا پلاٹ آپ کے نام پر الاٹ ہوگا. ساری سمجھ میں کہ بڑی فضیلت ہے. اب اس رات کے اندر اگر یہ عمل کیا جائے انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا. عشاء کے بعد انشاءاللہ آج کی رات میں جو لوگ نہیں بخشے جائیں گے ان کے حالات پر بھی کچھ روشنی ڈالی جائے گی انشاءاللہ. اللہ پاک توفیق عطا فرمائے.